ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 گناہوں کو مہلک گناہ شمار کیا ہے، یعنی 7 ایسے گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی ہمیشہ گناہوں سے پاک ہو کر گزرنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے کے مطابق اس کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے میں اس کی کامیابی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننے میں ناکامی ہے۔ لہذا اس کو اپنی پوری زندگی معاصی سے، گناہوں سے، معاصی اور گناہوں کے ارتکاب سے دور رہ کر گزارنی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا، اور بعض گناہوں کی قباحت کو، ان کی عظمت کو پیارے نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا تاکہ لوگ ان گناہوں سے بچیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اور ان گناہوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہلاک کرنے والے گناہ شمار کیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات۔ قالوا وما هن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الشرک والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچتے رہنا۔
صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ جو ہیں یہ کون سے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الشرک، شرک، جادو، ناحق کسی کو قتل کرنا، اسی طریقے سے سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن مومنہ خواتین پر تہمت لگانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 7 گناہوں کو ہلاک کرنے والا گناہ شمار کیا۔ آئیے ان 7 گناہوں کے تعلق سے قدرے تفصیلی بیان آپ کے سامنے، قدرے تفصیلی جائزہ لے لیا جائے، جس سے ان 7 گناہوں کی قباحت پتہ چل سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا گناہ جسے شمار کیا، ہلاک کرنے والا گناہ جو انسان کو ہلاک کر ڈالتا ہے، وہ شمار کیا شرک۔ الشرک، شرک، شرک انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب انسان کا عقیدہ یا عمل شرکیہ ہو جائے تو اس کی عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کی عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں، اس کی عبادتیں بیکار جاتی ہیں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات یا صفات میں کسی کو اللہ جیسا تصور کرنا، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اللہ رب العالمین کا شریک بنا لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی اور بھی معبود ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے بہت سارے اعمال جو آج کے زمانے میں کرتے ہیں وہ شرک میں شمار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جو لوگ کرتے ہیں یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ کرنا، غیر اللہ کی چوکھٹ پر جھکنا، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کو مشکلات کا حل کرنے والا سمجھنا، مشکلات میں ان کو غوث اعظم کہہ کر پکارنا، مشکلات و مصائب میں ان کو پکارنا کہ وہ تمہاری مشکلات و مصائب کو دور کر دیں، یہ شرک ہے۔ مشکلات اور مصائب کو دور کرنے میں غیر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام کی دیگ بنانا، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، یہ شرک ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں جس کو کتنے مسلمان شرک نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جس ہستی کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ عقیدت ہے، یہ اس کے ساتھ محبت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ عقیدت و محبت نہیں بلکہ یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ محبت ایک الگ چیز ہے، لیکن محبت میں اس قدر غلو کر دینا کہ ان کی قبر پر، ان کی درگاہ پر چڑھاوے چڑھائے جائیں، کھیلے بتاشے چڑھائے جائیں، مٹھائی چڑھائی جائے، یا پیسوں کا نذرانہ پیش کیا جائے، یا دیگ بنا کر پیش کی جائے، یا ان کے نام کی نظر و نیاز لگائی جائے، یا ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان سے خوف زدہ ہوتے ہوئے آنسو بہائے جائیں، ان سے خوف زدہ ہوتے ہوئے آنسو بہائے جائیں، ان کو بیماریوں کا شفا دینے والا سمجھا جائے، وہ مشکلات کو حل کرتے ہیں یہ سمجھا جائے، یا اللہ رب العالمین مشکلات کو دور کرے گا لیکن ہماری درخواست کو اللہ تک یہ لوگ پہنچائیں گے، یہ سمجھ کر ان کی قبر پر حاضری دینا، درخواست لکھ کر لٹکانا یا رجسٹر میں درخواست لکھوا کر آنا، یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں شرک کے دائرے میں آتی ہیں، اور شرک انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ شرک انسان کے ایمان کو غارت کر دیتا ہے۔ انسان عبادت میں محنت کرتا ہے لیکن عقیدے میں شرک ہونے کی وجہ سے اس کی وہ عبادت رائگاں اور بیکار ہو جاتی ہے۔ شرک کرنے والا عقیدہ و اس کے عمل میں اگر شرک ہو
تو وہ حج کرنے کے لیے بھی جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حج کرنے کے لیے انسان جائے لیکن عقیدے کے مسائل سے وہ واقف نہیں ہے، شرک کی قباحت سے وہ واقف نہیں ہے، لہٰذا وہ درگاہ پر بھی حاضری دے دیتا ہے اور مندر پر بھی حاضری دے دیتا ہے، وہاں پر بھی دان کر دیتا ہے. اس طرح کی ویڈیو بھی ابھی 2-3 دن پہلے آئی کہ ایک صاحب جو مہینہ بھر سے پیدل حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے تقریباً 10-15 دن پہلے تو ایک درگاہ پر حاضری دی اور اب 2 دن پہلے ویڈیو آئی کہ باقاعدہ جہاں سے ان کا قافلہ گزر رہا تھا وہاں پر ایک مندر پڑا تو وہاں پر بھی انہوں نے حاضری دے ڈالی اور اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے چندہ دے ڈالا باقاعدہ احترام کے ساتھ، یعنی چندہ دے کر پھر یوں ہاتھ سینے سے لگایا ہے جو محبت کی علامت ہوتا ہے ایک طریقے سے. تو جب انسان شرک کی قباحت سے اور شرک کتنا بڑا جرم ہے اس چیز سے واقف نہیں ہوتا تو یہ شرک انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی نمازوں کو کھا جاتا ہے، اس کے روزوں کو کھا جاتا ہے، اس کے حج کے سفر کو بیکار کر دیتا ہے، اس کی عبادتوں کو رائگاں اور بیکار کر دیتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شرک کی اسی نحوست کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. لیکن شرک پر اگر کسی کی موت ہو جائے بنا توبہ کیے ہوئے، اس نے توبہ نہیں کی، بنا توبہ کیے ہوئے اگر کسی کی شرک پر موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس جرم کو، اس کے اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. جنت ایسے شخص پر حرام ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی وہ اس دن یہ چاہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جن کو پارٹنر بناتے تھے، اللہ کا جن کو شریک بناتے تھے، وہ آ کر ان کی مدد کر دیں اور ان کو اس دن جہنم سے بچا لیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وما للظالمین من انصار، اس دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو شرک یہ ایسا گناہ ہے، ایسا تباہ کن گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے جو انسان کی عبادتوں کو کھا جاتا ہے، انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے. پھر اس کے پاس ایمان نہیں بچتا. جب انسان کے جیسے صاف ستھرا پانی ہوتا ہے نا، اس میں اگر گندگی ملا دو تو وہ پینے کے قابل بچتا ہے؟ پھر وہ پینے کے قابل نہیں بچتا. آپ ایک گلاس صاف ستھرا پانی لیں، خالص پانی، پیور پانی، وہ پینے کے لائق ہوتا ہے. لیکن اگر اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ملا دیا جائے تو وہ پانی پینے کے لیے طبیعت گوارا کرے گی؟ وہ پانی پینے کے لیے طبیعت گوارا کرے گی؟ ہرگز نہیں. حالانکہ ایک قطرہ ملایا، زیادہ ملا دیا جائے تب بھی انسان نہیں پیے گا، لیکن صرف ایک قطرہ ملاؤ، کوئی پی سکتا ہے؟ اسے بتا دیا جائے بھئی یہ 1 گلاس پانی کا ہے، پیور پانی ہے، صاف ستھرا، لیکن اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ملایا گیا ہے، اس کی طبیعت پینے کے لیے گوارا کرے گی؟ نہیں پینے کے لیے گوارا. اللہ رب العالمین کے نزدیک شرک اسی طریقے سے نجس ہے، شرک اسی طریقے سے غلیظ ہے، شرک غلاظت ہے. لہذا انسان کے عقیدے میں، عمل میں ذرہ برابر بھی اگر شرک کی نجاست پڑ جائے تو اللہ کے یہاں اس کی عبادت، اس کا ایمان اسی طریقے سے رائگاں اور بیکار ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہ 1 گلاس پانی وہ پینے کے لائق نہیں بچتا، آپ اس کو نہیں پیتے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کی عبادت کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے اس کے شرک کی وجہ سے. تو کس قدر تباہ کن گناہ ہے، کس قدر مہلک گناہ ہے.
شرک کرنا۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہے جادو، السحر، جادو۔ جادو کیا ہے؟ جادو شیطانی عمل ہے۔ جادوگر شیطانی عمل کے ذریعے شیطان کو خوش کرتا ہے اور پھر اپنے جادو کے ذریعے وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، یا تو اپنی طرف سے یا دوسرے لوگ اس کے پاس جادو کروانے کے لیے آتے ہیں اور ان سے وہ نذرانے لے کر اس کی قیمت لے کر ان کے کہنے پر پھر کسی پر جادو کرتا ہے۔ یہ جادو ہوتا ہے۔ جادو کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، جادو کسی کو بیمار بھی کر سکتا ہے، جادو میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں دراڑ بھی ڈال سکتا ہے۔ ایسے بھی جادو ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کے پاس جانے سے عاجز آ جائے یا کوئی بھی عمل کرنے پر بیوی کے پاس جانے کے بعد قادر نہ ہو، کوئی عمل کرنے پر بیوی کے پاس جانے کے بعد قادر نہ ہو، وہ سب اس پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ مشکلات جو آ رہی ہیں یہ جادو کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ جادو بہت خطرناک اور اسلام کی نگاہ میں بہت ہی بھیانک جرم ہے۔ جادوگروں کو جادوگر بننے کے لیے باقاعدہ شیطان کو خوش کرنا پڑتا ہے، لہذا وہ ایسے ایک تو ہے عام گناہ، لیکن وہ ایسے جرائم کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان ان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے دلدادہ بن جاتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں کہ یار اتنی غلیظ حرکت اس نے کر ڈالی تو اس کا ساتھی مجھے بن جانا چاہیے۔ لہذا وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جادوگر اپنے عمل کے لیے۔ بعض جادوگر باقاعدہ قرآن مجید کو باتھ روم میں لے جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں لے جاتے ہیں۔ کچھ جادوگر قرآن مجید کو پیروں سے باندھتے ہیں، کچھ جادوگر نعوذ باللہ قرآن مجید کو ران پر لکھتے ہیں، کچھ جادوگر قرآن مجید کو نجاست سے لکھتے ہیں، کچھ جادوگر قرآن مجید کو خون سے لکھتے ہیں۔ اس طرح کی غلیظ حرکتیں کچھ جادوگر نعوذ باللہ قرآن مجید کو پیروں سے رونتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کی مقدس کتاب کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ شیطان خوش ہو کہ یار اس نے تو ایسا کام کر دیا جو بڑے سے بڑا گنہگار بھی نہ کر سکے۔ لہذا شیطان پھر اس کا دوست بن جاتا ہے اور پھر اس کے کہنے پر شیطان جو ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جادو جو ہے وہ جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ جادو شیطان اور جادوگر کے درمیان معاہدہ ہے کہ جادوگر جو ہے وہ شیطان کو خوش کرے گا اپنے شیطانی عمل کے ذریعے، بلکہ بعض نے تو یہ بیان کیا کہ جادوگر کو نجاست تک تیلی وغیرہ سے کھانی پڑتی ہے۔ اب تیلی سے نجاست تک وہ کھاتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جادو شیطان اور جادوگر کے درمیان معاہدہ ہے۔ جادوگر شیطان کو خوش کرتا ہے اپنی شیطانی حرکتوں کے ذریعے اور اس کے بدلے میں شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ جادو کی باقاعدہ تاثیر ہوتی ہے، لیکن اسلام میں جادو کرنا حرام ہے۔ جادو کرنا بھی اور جادو کروانا بھی۔ جادو کروانا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، لیکن آج لوگوں میں جادو بہت زیادہ عام ہے۔ شاید اپنے یہاں وزیر آباد میں یہ چیز ہے یا نہیں اس کا علم نہیں، لیکن بہت ساری جگہ میں جانتا ہوں، راجستھان میں بہت ساری جگہ میں جانتا ہوں جہاں باقاعدہ جانتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے اور لوگ باقاعدہ اس کے پاس جا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر جادو کرواتے ہیں۔ وہ اس کے لیے جس پر جادو کیا جانا ہے اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے یا اس کا کوئی پرانا کپڑا منگاتا ہے، اس کا نیکر وغیرہ منگاتا ہے۔ اس طرح کے کچھ غلیظ حرکتیں، غلیظ کام وہ کرتا ہے جس کے ذریعے وہ جادو کرتا ہے۔ تو باقاعدہ مسلمان جادو، جبکہ جادو ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا بھی اسلام میں یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور جادو کی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا۔ جادو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کر دیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک شخص نے، بنو زریق قبیلے کا تھا، ایک شخص جس کو لبید بن اعصم کہا جاتا تھا،
لبید بن عاصم، اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان رہتے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے پریشانی کی یہ کیفیت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام نہیں کیے ہوتے تھے اور آپ کو خیال یہ گزرتا کہ میں نے یہ شاید کام انجام دیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ کہ جادو میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پر بھول طاری ہو جاتی ہے، کوئی چیز وہ نہیں کی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو نہیں کی ہے، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے میں نے یہ کر لیا ہے. کبھی کوئی چیز اس نے کی ہوتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے میں نے نہیں کیا ہے. ایسے کئی عالموں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں جن پر جادو کیا گیا اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ وضو کر رہے ہیں تو پیر کو بار بار دھوئے جا رہے ہیں. ان کے دل میں ایک وسوسہ پڑ گیا کہ شاید میرا پیر ابھی صحیح سے نہیں دھلا ہے. ایسے واقعات ابھی میں نے 1.5-2 مہینے پہلے ایک بڑے عالم دین پر دیکھے. ان کی ویڈیوز میں علامہ ابتشام اللہ ظہیر، ان پر باقاعدہ جادو کر دیا گیا، اور ان کی یہ کیفیت کہ وہ اپنے پیر کو وضو میں اتنا زیادہ رگڑ رہے کہ ایسا لگ رہا تھا، یعنی ان کو یہ خیال ہو رہا تھا کہ میں نے بھی یہ دھویا نہیں ہے. تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں جس پر جادو کر دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس عمل سے، اس شیطانی عمل سے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کیا گیا، جادوگر اپنا بڑا اثر تو نہیں دکھا سکا، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول تھے، آپ کے پاس تقوی و طہارت تھا. تو جادوگر اپنے جادو میں بہت زیادہ کامیاب تو نہیں ہو سکا، بہت زیادہ، کیونکہ انسان جب ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے تو وہ جادوگر کے شر سے بہت حد تک محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ اثر ہوا، اور اثر یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ کو خیال یہ ہوتا کہ شاید وہ کام میں نے کیا ہے. حتیٰ کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں مصروف تھے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں پتا ہے میں اللہ سے جو دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ میری دعا قبول فرما لی. کیا دعا قبول فرما لی؟ یعنی مجھ پر جو جادو کیا گیا تھا اس سے میں عافیت چاہ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مجھے عطا فرما دی. میرے پاس 2 لوگ آئے، یعنی اللہ کے 2 فرشتے آئے تاکہ وہ جادو کا مجھے بتا سکیں. میرے پاس 2 لوگ آئے، یعنی 2 اللہ کے فرشتے آئے. ایک میرے سرہانے کھڑا ہو گیا سر کے پاس، اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس آ گیا، وہاں کھڑا ہو گیا. ایک نے پوچھا، یعنی اب ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے تاکہ گفتگو کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو سے باخبر کیا جا سکے. ایک کہتا ہے ان صاحب پر کیا ہوا ہے، تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ جادو کس نے کیا ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے، جادوگر کا نام لیتا ہے کہ لبید نے ان پر جادو کیا ہے. کہ اچھا یہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ یہ جادو جو ہے کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشے پر کیا گیا ہے. کنگھی، بال اور کھجور کے خوشے. دیکھا ہوگا جادوگروں کے عمل کو، جو دفن کرواتے ہیں کچھ لوگ گڑیا پر، موم کی گڑیا پر جادو کرتے ہیں، اس میں پنے چبا دیتے ہیں، اس میں سوئیاں چبا دیتے ہیں. بالوں پر جادو کرتے ہیں، کنگھی پر جادو کر کے اسے مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، پیڑ کے نیچے دبا دیتے ہیں، پانی میں بہوا دیتے ہیں. تو مختلف ان کی جادوگروں کی جو ہے شکلیں ہوتی ہیں. تو کہا کہ ان پر جادو جو کیا گیا ہے وہ کنگھی پر، بالوں پر اور کھجور کے خوشے پر، اس کے ذریعے ان پر جادو کیا گیا ہے. تو پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ وہ جادو کہاں پر ہے، کس جگہ رکھا گیا ہے اس چیز پہ کر. تو کہا فلاں کنویں میں، ایک کنویں کا نام لیا، فلاں کنویں میں وہ تمام چیزیں اس جادوگر نے رکھوائی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اس کنویں کے پاس جاتے ہیں اور اس سامان کو نکالتے ہیں جادو کے، اور پھر اس کو واپس اسی میں دفن کر دیں. اسی وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ 2 صورتیں بھی اتری تھیں جادو سے توڑ کے لیے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. قرآن مجید کی سب سے آخر میں جو 2 صورتیں ہیں یہ بھی جادو کے توڑ کے لیے، جادو سے عافیت کے لیے نازل ہوئی تھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کنویں کا پانی جو تھا بالکل مہندی کی طرح سرخ تھا، اور وہ کھجور کے جو خوشے تھے وہ ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہو،
یعنی انتہائی بد شکل، بالکل بد شکل. جس چیز پہ جادوگر نے جادو کیا ہو، دیکھتے کیسا ڈراونا سا ہو جاتا ہے. تو اس کا پانی بھی مہندی کی طرح سرخ تھا، لال، اور کھجور کے جو خوشے تھے وہ شیطان کے سر کی طرح، یعنی بہت ہی زیادہ ڈراونے، بدصورت اور بد شکل تھے. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سامان کو پھر کنویں سے نکالا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نکال کر لوگوں میں دکھایا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ عائشہ، اللہ رب العالمین نے مجھے عافیت دے دی جادو سے، مجھے شفا دے دی، لہذا میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جادو کی ان چیزوں کو باہر لوگوں میں عام کر کر لوگوں کو میں کسی فتنے کو یا کسی شر کو جو ہے پیدا کر دوں. لہذا میں نے اس سامان کو کنویں کے اندر ہی چھوڑے رکھا، یعنی اسی کے اندر جو ہے ڈال دیا، اسی میں اس کو دفن کر دیا. فتنے سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جادو کا وہ سامان لوگوں میں آتا تو لوگوں میں کچھ الگ قسم کے عقائد آتے، کچھ اندھ وشواس آتا یا کچھ وسوسے آتے، اس طریقے کا فتنہ مراد ہو سکتا ہے. تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے عافیت دے دی، لہذا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس سامان کو لوگوں کے درمیان عام کر کے پھر لوگوں میں شر اس کی وجہ سے پیدا کر دوں، لہذا میں نے اسی میں اس کو لوٹا دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو ہوا تھا. جادو اپنی تاثیر رکھتا ہے، ہوتا ہے، لیکن جادو کرنا اور کروانا یہ دونوں چیزیں اسلام میں حرام ہیں. اور اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر جادوگر بنا توبہ کیے یوں ہی مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور بعض علماء کے فتوے کے مطابق جادو کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو کرنے کے لیے اسے ایسے شیطانی عمل کرنے پڑتے ہیں، لہذا وہ کافر ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے امیر امراء کو، گورنروں کو یہ پیغام بھیجا تھا، اقتل کل ساحر و ساحرہ، ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر ڈالو. تو اتنی بڑی سزا ہے اسلامی حکومت اگر ہو تو، کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ فلاں جادو کرتا ہے یا فلانی جادوگرنی ہے، وہ جادو کرتی ہے، لوگوں پر پریشان کرتی ہے، تو اسلامی عدالت کا یہ فیصلہ ہوگا، قاضی کا یہ فیصلہ ہوگا، جج کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ ان کی سزا ہے. جیل میں نہیں ڈالا جائے گا، قتل ہی کر دیا جائے. اتنا بڑا شر ہے جادو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوسرا ہلاک کرنے والا گناہ شمار کیا، الشرک، اور دوسرے نمبر پر والسحر، جادو. اللہ رب العالمین ہم تمام کو جادو کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو جادو کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین. تیسرا گناہ جو کہ ہلاک کرنے والا ہے، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کا قتل کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے. ناحق کسی کا قتل کر دینا، پیسے کے لالچ میں، زمین جائیداد کے وواد میں، آپسی جھگڑے میں، غصے میں آ کر اپنے بھائی کا قتل کر ڈالنا، یا کسی اور حسد کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر ڈالنا، یہ انتہائی عظیم جرم ہے. اور اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، آپ اندازہ لگائیں، قتل اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کے قتل پر اگر سارے انسان جمع ہو جائے، ساری دنیا والے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک قتل کی وجہ سے ان تمام کو جہنم میں جھونک دے. جان کی اللہ کے یہاں اس قدر حرمت ہے، اللہ کے یہاں ایک جان کی اس قدر حرمت ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنے پر اگر تمام دنیا والے جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس ایک قتل کی وجہ سے، اس ایک قتل کے بدلے سارے کے ساروں کو جہنم میں ڈال دے گا. اتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا، جسے آج معمولی سمجھ لیا گیا کہ زمین کا وواد ہے تو تمنچے نکال لیے، زمین کا جھگڑا ہے تو تمنچے نکال دیے، کر لی فائرنگ، لگ جائے اب کسی کے، مر جائے، لاشیں بچھ جائیں، لیکن زمین ہمیں لینی ہے، زمین ہمیں حاصل کرنی ہے. شادی بیاہ کے جھگڑوں میں ہتھیار نکال لیے جاتے ہیں، آپسی وواد میں، پیسے کے لالچ میں کہ اس کے پاس نوٹوں کا بھرا ہوا بیگ ہے، اس کے پاس لاکھوں روپہ ہوگا، چلو اس کو
قتل کر ڈالو، یہ پیسہ اپنا ہو جائے گا۔ قتل میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایسا شخص وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی سزائیں سنائیں ایک قتل پر، جو شخص کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، ہمیشہ ہمیش، اور دنیا و آخرت میں اس پر لعنت ہو۔ فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ان پر لعنت ہو، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے جہنم میں۔ ایک قتل کے بدلے دنیا میں ملعون، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جہنم میں ان کو ڈالے گا، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، قتل جو ہے یہ بھی مہلک گناہ ہے۔ چوتھا گناہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری و مسلم کی اس حدیث میں ہلاک کرنے والا گناہ شمار کیا، وہ ہے وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ سود کی قباحت کے لیے اور سود کی حرمت کے لیے اور سود کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے لیے صرف ایک قرآن مجید کی آیت کافی ہے، ایک آیت جس میں اللہ رب العالمین نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے کہ کسی اور گناہ پر یہ الفاظ نہیں ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ فرمایا اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو بقایا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ پہلے لوگ سود کھاتے تھے زمانے جاہلیت میں، اسلام نے آ کر سود کو حرام کیا، لہذا فرمایا جو سود کا بقایا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا سود کھانے والے کو اللہ کا یہ الٹیمیٹم ہے کہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ آپ بتائیے اس شخص کی بدنصیبی کا عالم کیا ہوگا جو سود کھا کر اللہ اور اس کے رسول کے ایک طرح سے جنگ میں بالمقابل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ ان سے جنگ مول لے رہا ہے۔ تو چوتھی چیز جس کو مہلک گناہ شمار کیا، ہلاک کرنے والا گناہ شمار کیا، وہ کیا ہے؟ سود کھانا۔ پانچویں چیز جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہلک گناہ میں شمار کیا، وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے جو سرپرست تھے وہ اس کا مال ہڑپ لیتے تھے کہ چلو یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا معلوم، تو اس کا مال ہڑپ لیا، یا تو ڈائریکٹ ہڑپ لیا کھا لیا، یا بدنیتی کے ساتھ اس کے مال کو اپنے مال میں ملا لیا کہ بھائی ہمارے ساتھ پل رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کھا پی رہا ہے، لہذا ہمارا اور اس کا مال الگ تھوڑی ہے۔ اس طریقے سے اس کے مال کو اپنے مال میں ملا لیا اور اس کے مال سے اپنا فائدہ خوب حاصل کر لیا، اس کا مال ہڑپ لیا۔ یہ ہوتا ہے یتیم کا مال کھانا۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، یتیم کا مال کھانا، بلکہ اسلامی گائیڈ لائنز یہ ہے، اسلامی ہدایت اور رہنما یہ ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کے نام کر دیا جائے، لیکن اس کا مال ہڑپا نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے یتیم کا مال کھانے والے کو وعید سنائی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلمن یعنی ہڑپ کر، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ بظاہر وہ مال کھا رہے ہیں لیکن اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان کے پیٹ میں روٹی کے لقمے نہیں جا رہے۔ یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ عن قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔
وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی وعید ہے، کتنی شدید وعید ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر کوئی یتیم ہو کسی کے پاس، یا کسی کے گھر میں کوئی بچہ یتیم ہو جائے، تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے، اس کے مال کو ہڑپنے کی نیت نہ کرے، اس کے مال پر غلط نگاہ نہ رکھے۔ چھٹا گناہ مہلک، ہلاک کر دینے والا، وہ ہے میرے بھائیوں میدان جنگ سے، یعنی کفار کے مقابلے میں جب لڑائی ہو تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے، کفار سے مقابلہ کرنے کے بجائے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسلام لڑائی کو پسند نہیں کرتا، اسلام عافیت والا ماحول چاہتا ہے، امن و امان والا ماحول چاہتا ہے، لیکن جب لڑائی تھوپ دی جائے، جب لڑائی تھوپ دی جائے اور مسلم اور کفار آمنے سامنے ہو جائیں تو اس وقت پیٹھ پھیر کر بھاگنا، دم دبا کر بھاگنا، یہ اسلام میں قبیح جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے اہل ایمان، جب تم کفار سے صف آرا ہو جاؤ، آمنے سامنے ہو جاؤ، تو پھر انہیں پیٹھ پھیر کر، انہیں دم پیٹھ دکھا کر مت بھاگو۔ اپنے ہاں بزدلی کا کیا عالم ہے؟ اپنے یہاں بزدلی کا یہ عالم ہے کہ ہنسی آتی ہے۔ اگر کوئی انہونی ہو جائے، اگر کوئی بات ہو جائے تو علاقے خالی ہونے لگتے ہیں، علاقے کے جو کنارے پر ہیں، جو گھر، وہ خالی ہونے لگتے ہیں کہ چلو اب یہاں سے۔ بھائی اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے جو ہیں ان کی ہمت کیسے باقی رہے گی؟ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے برابر والے مکانات خالی ہو چکے تو ان کی ہمتیں بھی دم توڑ دیں گی، وہ بھی اپنے مکانات خالی کریں گے، اور دوسری طرف دشمن دلیر ہو جائے گا کہ ہمارے ڈر سے، ہمارے خوف سے یہ اپنے علاقے کو، یہ اپنے گھر کو خالی کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے موقع پر اپنی پیٹھ دکھانا، دم دبا کر بھاگنا، بزدلی دکھانا، یہ اسلام میں انتہائی بڑا جرم ہے، یہ اسلام میں انتہائی بڑا جرم ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ لہذا اسلام عافیت چاہتا، امن چاہتا، لیکن جب لڑائی تھوپ دی جائے تو پھر تمہیں پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس وقت اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر ظالموں کا مقابلہ کیا جائے، پھر ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ یہ چھٹا گناہ ہوا۔ نمبر 7، ساتواں اور آخری گناہ جو اس حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں بیان کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ ہے قذف المحصنات، پاک دامن خواتین پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ پاک دامن کسی عورت پر، ایسی عورت جو بدکاری سے بے علم ہے، اسے خبر تک نہیں، بھولی بھالی معصوم پاک دامن، اس پر بدکاری کا الزام لگانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پر، عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، ان کو 80 کوڑے مارو۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا ان کو 80 کوڑے مارو، اور کبھی بھی اب ان کی شہادت قبول نہ کرو۔ اگر یہ کسی عورت پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، اگر کسی پر کوئی الزام لگا رہا ہے کہ فلاں نے بدکاری کی ہے تو 4 گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، 4 گواہ، چاہے اس سے وہ گناہ ہو گیا ہو لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ اس کے تعلق سے سماج میں کسی بھی قسم کی بات اڑانے کا حق نہیں رکھتے۔ 4 گواہ یہ ضروری قرار دیے ہیں اسلام نے کہ 4 گواہ تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اسلامی عدالت یہ کہتی ہے کہ الزام لگانے والے پر، تہمت لگانے پر 80 کوڑے اس کی پیٹھ پر لگائے جائیں، 80 کوڑے، 80 کوڑے اس کی پیٹھ پر لگائی جائیں، اور زندگی بھر کے لیے اس کی یہ سزا ہے کہ کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ غیر معتبر ہو گیا، اب یہ غیر معتبر ہو گیا کیونکہ اس نے ایک پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائی ہے۔ یہ ایک
ایک ظاہری سزا ہوئی 80 کوڑے، اس کے علاوہ خواتین پر بدکاری کی تہمت لگانے والا دنیا میں ملعون قرار پایا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 7 چیزیں ہیں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث میں ان 7 گناہوں کو بیان فرمایا ہے اور ان کو مہلک گناہ قرار دیا ہے کہ 7 ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ میں آخر میں پھر آپ کے سامنے اس لسٹ کو گنا دوں تاکہ بعد میں آنے والے بھی اس کو ملاحظہ کر لیں۔ پہلا گناہ اس میں تھا جو انسان کو ہلاک کر ڈال دیتا ہے، یعنی بڑا گناہ، ہلاک کر دینے والا گناہ۔ پہلا گناہ شرک، دوسرا گناہ جادو، تیسرا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر کھانا، چھٹا گناہ کفار کے مقابلے میں دم دبا کر بھاگ جانا، پیٹ پھیر کر لڑائی کے میدان سے بھاگ جانا، اور ساتواں گناہ کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام موبقات سے، ان تمام ہلاک کرنے والے گناہوں سے اللہ تعالی ہمارے سماج اور معاشرے کو پاک فرمائے، ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔